ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں. ڈاکٹر چیمہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پہلا سوال، غزہ پیس پلان فیز 1 کیا کامیاب ہو گیا جب فیز 2 کی طرف جا رہے ہیں؟ کل بھی ہم نے ڈاکٹر جمیل صاحب کے سامنے بھی سوال رکھا تھا، آپ کے سامنے بھی پہلا سوال یہی. دیکھیں بہت شکریہ. سب سے پہلے تو دیکھیں جب سے یہ سیز فائر ہوا تقریباً 400 پیلسٹینینز جو ہیں وہ اسرائیلی ایئر اسٹرائک سے مارے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیکنڈ فیز ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس سینس میں کہ اس میں حماس کی ڈس آرممنٹ کی بات کی جا رہی ہے، انٹرنیشنل سیکورٹی فورسز کو ڈپلوائے کرنے کی بات ہے، یا اسرائیلی فورسز نے باہر نکلنا ہے. کیا اسرائیلی فورسز نے یلو لائن تک رہنا ہے جہاں پہ وہ بنکرز بنا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہی بارڈر ہے، یا انہوں نے گرین زون جو ہے اس سے بھی پیچھے ہٹنا ہے؟ اور ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ جو بورڈ آف پیس ہے جس کو ٹرمپ صاحب نے ہیڈ کرنا تھا اس کے حوالے سے بھی کوئی اناؤنسمنٹ یا کچھ ایسا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ابھی تک چل رہی ہیں بالکل شیڈی ہیں، ان میں کوئی ابھی کلیئرٹی نظر نہیں آ رہی. اور اگر آپ کو یاد ہو تھوڑے دن پہلے مارکو روبیو سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے سوال کیا گیا، تو خاص طور پہ آئی ایس ایف انٹرنیشنل سیکورٹی فورسز کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں، ہمارے جو دوست ہیں، ہم ان سے ان کو ہم کچھ سوالوں کے جواب دینا چاہتے ہیں. We owe them some answers، یہ ان کے ایگزیکٹ ورڈ تھے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ جو خاص طور پہ اسرائیلی پرائم منسٹر کا ان سے ملنا اور یہ کہنا کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم حماس کو ٹارگٹ کریں گے، اسٹرائک کریں گے، وہ تو پہلے بھی کر رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن وہ جو ایک بڑے پیمانے پہ کارروائیاں ہو رہی تھی وہ نہیں ہو رہی. وہ جو بڑے پیمانے پہ بلڈ شیڈ تھا وہ رک گیا، جس کو پاکستان اور بہت سارے دنیا کے ممالک نے اپریشیٹ کیا اور کہا کہ ایک اچھے حالات ہیں. لیکن اگر کوئی پکچر کلیئر کی بات ہو، مجھے نہیں لگتا کوئی کلیئرٹی ہے. یہی وجہ ہے کہ حماس بھی ڈفرنٹ پوزیشن لے رہا ہے. جب یو این سیکورٹی کونسل کا جو ایک ویو آیا اور پھر ان میٹنگ سے بھی کوئی کلیئرٹی نہیں بن پا رہی. ہم نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہم کسی قسم کی حماس کی ڈس آرممنٹ کا حصہ نہیں ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی اسرائیل اور امریکہ جو ہے اٹسیلف بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہے اور بہت ساری چیزیں طے نہیں کر پا رہے. پرٹیکولرلی جس طرح آپ نے بھی یہ جو شارٹ چلایا ہے ان کا ویسٹ بینک کے اوپر، جب اسرائیلی وہاں پہ جا کے ٹیریٹریز کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اوورٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو امریکنز بھی منع کرتے ہیں، ویسٹرن ممالک نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے. تو دیر از سو مچ وچ از یٹ ٹو کم فرام اسرائیل اینڈ امیرکا. اور ابھی وہ ڈے ٹو ڈے چیزیں تو چل رہی ہیں، لیکن وہ جو سیکنڈ فیز کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن ہونی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے جس کے اوپر بات کی جائے. لیکن ایٹ لیسٹ بلڈ بات رکا ہوا ہے، بلڈ شیڈ رکا ہوا ہے میرا خیال ہے. لیکن پھر بھی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 400 پیلسٹینینز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر دیا گیا ہے. ڈسپائٹ آل دیٹ یہ جو سچویشن سامنے آئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیلی اینڈ امریکن ایڈمنسٹریشن دے نیڈ ٹو اسپیک مور، دے نیڈ ٹو کلیریفائی مور. اور انہوں نے جو کمٹمنٹس کی ہیں، جو ڈسکشنز ہوئی ہیں سو فار، اس میں ٹرانسپیرنسی بھی ان کو لے کے آنی چاہیے اور ان کو مزید آگے بھی بڑھنا چاہیے تاکہ کلیئرٹی آئے اور جو لوگوں کا ویو ہے وہ کلیئر ہو. کیونکہ بالکل صحیح، اٹ میک سینس. حسن، اس تھوڑے کو ہم زیادہ سمجھے، میں مسلم ورلڈ کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، مسلم ورلڈ نے اپریشیٹ کیا کہ سیز فائر لارجر اسکیل کے اوپر ہو گئی، بیچ میں اس کی بریچ ہو رہی ہے، لیکن وہ جو ایک بڑے پیمانے کے اوپر بمباری ہوتی تھی، بلڈ بات اینڈ آل دیٹ، وہ رک گیا. تو تمہارا مجھے یاد ہے کہ تم شروع دن سے یہی کہہ رہے ہو کہ جی یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، اور اسرائیل کا جو رویہ اس کو اگر سامنے رکھیں تو یہ جو پلان ہے ہمیں لگتا ہے یہ ایک دیوانے کا خواب ہے اور یہ خواب ہی رہے گا. نہیں، میں نے کہا تھا کہ جی اس کو کم از کم ٹرائی ضرور کرنا چاہیے، ورنہ کیا کر رہے ہیں؟ ٹرائی تو وہ کر ہی رہے ہیں. وہاں پر میں نے تو اس ٹائم یہ کہہ رہے تھے نا کہ جی 20 جو پوائنٹس ہیں وہاں سے جناب وہ مکر گئے ہیں، پھر اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا. نیتن یاہو کی ملاقات ہوئی تھی جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، تو امریکہ بھی اپنا موقف تبدیل کرتا چلا آ رہا ہے. وہ پہلے یعنی مسلم ورلڈ کے لیڈرز کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اور بات تھی، بعد میں اور بات تھی. ویسٹ بینک کے حوالے سے مجھے یاد ہے پاکستان کو کلیریفائی کرنا پڑا تھا، دس از ناٹ وی ایگریڈ ود پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ جی ویسٹ بینک کے اوپر کلیم سے وڈرا کرنا پڑے گا اسرائیل کو. اور وہ لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو وڈرا کرنا تھا وہ وڈرال سے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس پہ بات کریں گے، یا اس پہ کریں گے. تو میں یعنی ان کے سامنے بیٹھ کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ دینا کہ جی ویسٹ بینک سے وڈرا کرنا پڑے گا آپ کو، یہ بات کریں دوبارہ نا، نیتن یاہو کے سامنے یہ بات کریں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ تشویشناک ہیں. بٹ ایون دین ایک بات یہ ہے کہ حماس کی سائڈ سے بھی سچویشن آئیڈیل نہیں ہے. اس سائڈ کے اوپر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کی اکانومی ہمارے پڑوس کی طرح
وہ بھی وار اکانومی کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. وہ ان کو بھی جو ہے نا وہ چاہیے کہ کشیدگی چلتی رہے, ان کا کام جو ہے نا روزگار یہی رہے جیسے افغانستان میں ہے, وہی طریقہ کار ان کے ساتھ بھی ہے. سو لیٹ سی جی, وہاں پر بھی اگر سینس پریویل کرے, حماس سے ڈسارم ہونا ہے بالکل ہو جائے. اسرائیل نے جس پوائنٹ کے اوپر جانا ہے, یعنی اس پوائنٹ کے اوپر جا کر یعنی وہ وہاں پر پہنچیں. بالکل. اس کے بعد ایک بات یہ ہے کہ یہ بفر زون بنے گا نہیں بنے گا, یہ چیزیں کیا ہوں گی, یہ چیزیں بات کی ہیں, لیکن سب سے پہلے ان چیزوں پر پرنسپل ایگریمنٹ تو کرے نا کچھ. چودھری غلام صاحب, تمام جو اسلامی دنیا ہے سارا وزن ڈالا انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پلڑے میں. ترکیہ کی حکومت, پاکستان, انڈونیشیا, بڑے ممالک ہیں. ہم نے کہا کہ جی بالکل جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو آگے بڑھانا چاہیے. اب مسلم ورلڈ کے لیے اگر فرض کریں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا اور یہ پیس پلان اس انداز سے نہیں بڑھتا جس انداز سے ان کے ساتھ ایگری کیا گیا تھا, تو مسلم ورلڈ کس طرح اس کے اوپر ریاکٹ کرے گی یا کرنا چاہیے؟ چوہدری صاحب. نہیں, مسلم ورلڈ کو اس بات کا پورا احساس ہے کہ فلسطینیوں کا قتل عام جو ہے کسی صورت قابل قبول نہیں, اور ان کے حقوق ملنے چاہیے, ان کے ملک کو ریکگنائز کرنا چاہیے, اور اسرائیل نے جو غاصبانہ قبضے کیے ہوئے ہیں ان سے وہاں سے اس کو نکلنا پڑے گا. تو کل جو میٹنگ ہے اس میں کوئی چیمہ صاحب یہ بتائیں کوئی سگنیفیکینٹ یعنی کوئی میننگ فل ڈائلاگ ہوا ہے, کوئی آگے بات بڑھی ہے, یا صرف نیتن یاہو کے لیے ایگزمپشن یا کیا ہے وہ اس کی معافی تلافی جو ہے مقدمات سے کرنے کے لیے یہ میٹنگ ہوئی ہے؟ جی مطلب اچھا سوال ہے. جی چوٹ صاحب, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پنچ لائن ساری ڈسکشن سے باہر نکلی ہے وہ یہی نکلی ہے جی کہ ہم حماس کو ایلیمینیٹ کر دیں گے. دیکھیں حماس تو پہلے ہی ایلیمینیٹ ہے, اور حماس لارجلی سارے سیز فائر کے اوپر ایگری تھی اور چیزیں تیار تھیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل بھی کیا کرے گا؟ کیا اسرائیل یلو لائن کو ایک نیا غزہ سمجھ رہا ہے؟ کیا وہ اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کرے گا, یا پھر ان تمام مسلمان ملکوں کو اکٹھا کیا گیا تھا کہ جسٹ ایک آپٹکس کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا؟ دیکھیں آپ ایک دفعہ تو سب کو بلا لیں گے, 2 دفعہ بلا لیں گے, لیکن نو بڈی وڈ ایگری کہ اگر اسرائیل کنسیشنز نہیں دیتا وہ پیچھے نہیں ہٹتا. یہ صرف حماس کو ڈسارم کرنا تو مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تو یہ ہے کہ جو فیوچر غزہ کا دکھایا جا رہا ہے یا جس انداز سے بات کی گئی تھی اس میں اسرائیل کو بھی پیچھے ہٹنا ہے. اس کے آرمی چیف اگلے دن کہہ رہا تھا کہ جی یہ یلو لائن ہے, یہی اب ایک نیا بارڈر ہے اور اسی کے اوپر ہم بیٹھے ہیں, اسی کے اوپر ہم بنکر بنا کے بیٹھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ جو انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں وہ اسرائیل سے پوری کروائے, لیکن اگر وہ کنفیوز بات رہے گی ویسٹ بینک کے اوپر بھی, غزہ کے اوپر بھی, اور صرف یہ کہیں گے کہ جی ہم جو آلریڈی کمزور ہے اس کو اور دبائیں گے, ماریں گے, تو وہ تو پہلے ہی مار رہے ہیں, دبا رہے ہیں, لیکن کنکریٹ کچھ باہر آنا چاہیے جس کی وجہ سے ہی دیکھیں. لیکن چیمہ صاحب ایک چیز تو چاہیے نا, اسرائیل کو چاہیے کہ مسلم ورلڈ کے ممالک اس کو تسلیم کریں. اب اس نے اس کو خود کو تسلیم کروانے کے لیے اس کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے اس وقت, یعنی 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر آنا جو ہے نا, اگر وہ نہیں آئے گا تو پھر تو دنیا تو فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرتی چلی آ رہی ہے, تو پھر وہ کہاں کھڑا ہوگا اگلے 5 سال میں, 8 سال میں؟ یہ بھی تو دیکھ لیں. دیکھیں آپ نے ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے حسن صاحب بات کی تھی وار اکانومی کی. نیتن یاہو کو یہ سب کچھ بہت اچھا سوٹ کرتا ہے بیکاز اس کو تو پریزیڈینشل پارڈن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ تو اس سارے پروسیس کو لمبا کرنا چاہتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے بڑی مشکل مجھے بات نظر آتی ہے کہ ان چیزوں پہ ریڈی ہوگا, ایگری کرے گا. وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ اس راستے پہ چلے گا, اور امریکن پوزیشن بھی کوئی اتنی کلیئر نہیں ہے بیکاز یہ ساری دنیا تو امریکہ کو دیکھ رہی ہے کہ اس نے جو ایجپٹ میں پرومسز ہوئے تھے وہ کیا فلفل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کو کنسیشنز دینی چاہیے, پیچھے ہٹنا چاہیے, اور دنیا تو ریڈی نہیں ہے, سعودی عرب, پاکستان اور بہت سارے ملک. چیمہ صاحب آپ کی بات 100% درست ہے کہ امریکہ کو بہت واضح طور پر سامنے آنا پڑے گا کہ امریکہ چاہ کیا رہا ہے, کیونکہ امریکہ کی مرضی کے بغیر اسرائیل کے اندر ایک پتہ نہیں ہل سکتا, اور اب نہ ہی اسرائیل کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے. چیمہ صاحب ہماری طرف سے آپ کو نئے سال کی مبارک. مجھے پتا کہ کل آخری دن ہے, شاید کل آپ سے ملاقات ہماری نہ ہو, اور انشاءاللہ 2026 میں بھی آپ سے ہمارا رابطہ رہے گا.